السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرینڈ، آج آپ کے لیے جو میں انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے والکینک ایرپشن کے بارے میں۔ فرینڈز، آتش فشاں پہاڑ کس طرح پھٹتے ہیں، آج اس بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ فرینڈز، ہماری زمین بہت سی پلیٹوں سے بن کے بنی ہے، جی ہاں، جن کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کنٹینیوسلی موو کرتی رہتی ہیں اور ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہی والکینک ایرپشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ فرینڈز، ان پلیٹس کے جوائننگ پوائنٹس یعنی کہ باؤنڈریز، وہاں پہ جب یہ موو کرتی ہیں اور اپنے اپوزٹ یا پھر سملر ڈائریکشن میں موو کرتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے نیچے بہتا ہوا مادہ جو کہ مانٹل میں ہوتا ہے اس کا پریشر انکریز ہونے لگ جاتا ہے۔ پریشر انکریز ہونے کی وجہ سے مانٹل میں موجود آتش فشانی مادہ جو کہ میلٹنگ راکس ہوتے ہیں وہ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب پریشر اس قدر کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ باہر والی زمین جو کہ اب کمزور ہو چکی ہوتی ہے پلیٹس کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے، وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ فل پریشر کی وجہ سے باہر بھی نکل آتا ہے، جو کہ والکینک ایرپشن ہوتا ہے۔ فرینڈز، یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب بھی کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے یا پھر زمین سے لاوا نکلتا ہے تو وہاں کے ارد گرد کا ماحول اور انوائرمنٹ گرم ہو جاتا ہے۔ وہاں کے ارد گرد کلائمیٹ وارم ہونے کی وجہ سے بہت سے بایو ڈائیورسٹی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ فرینڈز، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب کسی علاقے میں پہاڑ پھٹتا ہے آتش فشاں کی وجہ سے تو وہاں پہ کچھ عرصے بعد ٹھنڈک بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ پھٹنے کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بھی ایمٹ ہوتی ہے۔ اس گیس کی ایمیشنز کی وجہ سے وہ گیس والکینک ایرپشن والے علاقے میں ایک ایٹماسفیرک باؤنڈری بنا لیتی ہے۔ اس باؤنڈری کی وجہ سے سن ریز زمین تک پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ زمین تک پینیٹریشن نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ ماحول کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، جیسے ہی والکینک ایرپشن ہوتی ہے فوراً تو ماحول گرم ہو جاتا ہے اور کلائمیٹ ہمیں وارم لگتا ہے، لیکن تو کچھ عرصے بعد جب سلفر ڈائی آکسائڈ گیس باؤنڈری بنا رہتی ہے دوسرے ایروسولز کے ساتھ مل کر تو وہاں پہ ویدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہوئی بایو ڈائیورسٹی جس میں پلانٹس اور اینیملز شامل ہیں وہ دوبارہ سے ری گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اینیملز بھی اور اپنی پروڈکٹیوٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو فرینڈز، والکینک ایرپشن کی وجہ سے پہلے تو نقصان ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ اپنے فائدے بھی دکھا دیتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ فرینڈز، اب آپ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک مزید انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔